بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اسلامی سال کا 8واں مہینہ شعبان المعظم ہے۔ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی اطاعت اور فرمانبرداری پر استقامت کے حصول میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ عربی لغت کی کتاب قاموس میں ہے کہ شعبان ایک مشہور مہینہ ہے۔ اس کی جمع شعبانات اور شعابین ہے اور یہ تشب سے ماخوذ ہے اور تشب کے معنی تفرق کے ہیں۔ حدیث میں ہے شعبان اس لیے نام رکھا گیا کہ روزے دار کے لیے اس میں خیر کثیر ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ باری فرماتے ہیں چونکہ اس مہینے میں کثرت سے خیر نکلتی ہے اس لیے اسے شعبان کہا گیا ہے۔ شعبان شب سے مشتق ہے جس کے معنی گھائی کے ہیں۔ جس طرح گھائی یعنی شب پہاڑ کا راستہ ہوتی ہے، اسی طرح یہ مہینہ بھی خیر و برکت کی راہ ہوتا ہے۔ شعبان المعظم کے کچھ اہم واقعات یہ ہیں۔ اس ماہ کی 5 تاریخ کو سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ اسی مہینے کی 15ویں تاریخ کو شب برات یعنی لیلۃ المبارکہ ہے جس میں امت مسلمہ کے بہت سے افراد کی مغفرت ہوتی ہے۔ اسی ماہ کی 16ویں تاریخ کو تحویل قبلہ کا حکم ہوا۔ پہلے ابتدائی اسلام میں کچھ عرصہ بیت المقدس قبلہ رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق کعبہ معظمہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا۔ اس وقت سے ہمیشہ تک مسلمان کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ ماہ شعبان کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو امامہ بحیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ایماندار ماہ شعبان میں کسی بھی دن روزہ رکھے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان ماہ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان ایک مہینہ ہے۔ لوگ اس کی شان سے غافل ہیں۔ اس میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھیں کہ میں روزے دار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مہینوں سے زیادہ پیارا مہینہ شعبان تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، جس نے اس کی تعظیم کی اس نے میری تعظیم کی، اور جس نے میری تعظیم کی میں اس کے لیے قیامت تک کے لیے ذخیرہ ہو جاؤں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ماہ رجب آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں فرماتے ہیں، اے خدا، رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان میں پہنچا۔ حضرت ابو امامہ بحیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب شعبان آ جائے تو اپنے جسموں کو پاک رکھو، اس ماہ میں اپنی نیتیں اچھی رکھو اور انہیں حسین بناؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ تعالیٰ کا، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ شعبان گناہوں کو دور کرنے والا اور رمضان بالکل پاک صاف کر دینے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب کا شرف اور فضیلت باقی مہینوں پر ایسے ہی ہے جیسے دوسرے کلاموں پر قرآن مجید کی فضیلت، اور تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسی تمام انبیاء علیہم السلام پر میری فضیلت، اور دوسرے مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کائنات پر اللہ تعالیٰ کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک مدت حیات کا ختم ہونا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آدمی شادی کرتا ہے، اس کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام مرنے والوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ اس ماہ مبارکہ میں نیکیوں کی کثرت، خطاؤں کی مغفرت، نزول برکت کا سلسلہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کا یہ خاص مہینہ ہے۔ اس ماہ میں کثرت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کے گجرے نچھاور کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو ایک بار مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس لیے ہر دانش مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مہینے میں غافل نہ رہے بلکہ رمضان کے استقبال کی تیاری شروع کرے، گزشتہ اعمال سے توبہ کر کے گناہوں سے پاک ہو جائے، ماہ شعبان ہی میں اللہ عز و جل کے سامنے مغفرت طلب کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پکڑے کہ اللہ عز و جل اس کے دل کی خرابی کو دور فرما دے اور دل کی بیماری کا علاج ہو جائے۔ اس سلسلے میں تاخیر اور لیت و لال سے کام نہ لے، یہ نہ کہے کہ کل کر لوں گا، اس لیے کہ دن تو صرف 3 ہیں، ایک کل جو گزر گیا، ایک آج جو عمل کا دن ہے، ایک آنے والا کل جس کی بس امید ہی امید ہے، کہا نہیں جا سکتا وہ اس لیے کہ آئے گا یا نہیں۔ گزرا ہوا کل ایک نصیحت ہے، آج کا دن غنیمت ہے، آنے والا کل صرف خیالی چیز ہے۔ اسی طرح 3 مہینے ہیں، رجب تو گزر گیا، وہ لوٹ کر ابھی نہیں آئے گا، رمضان کا انتظار ہے، معلوم نہیں کہ اس مہینے تک زندہ رہیں یا نہ رہیں، بس شعبان ہی ہے ان دونوں کے درمیان، اس لیے اس میں اطاعت و بندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ 5 باتوں کے واقع ہونے سے پہلے غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے صحت کو، مفلسی سے پہلے نگری کو، شغل سے پہلے فرصت کو، اور مرنے سے پہلے زندگی کو۔ تو ناظرین، ہم بھی اس ماہ شعبان کو غنیمت جانیں اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔